بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسائکلوپیڈیا آفیشل کے معزز حاضرین، السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ ولی ابصار ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بحر طبریہ کا خشک ہو جانا خروج دجال کی ایک علامت ہے، جبکہ مصدقہ ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی طبریائی جھیل میں پانی کی سطح بتدریج کم ہونے کی وجہ سے اس میں ایک جزیرہ نمودار ہو گیا، جو روسی سیارچہ کے زمینی تصاویر کی ویب سائٹ اور گوگل میپ پر نظر آ رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت سالانہ سطحی اتار چڑھاؤ کی تفصیلات اسی جگہ شائع کرتی ہے۔ مذہب اور تاریخ کی کتابیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ روز محشر یا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اس جھیل کا خشک ہونا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بات فرما چکے ہیں۔ جہاز ایک جزیرے کے کنارے جا لگا، بس وہ جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو جاسوس تھا۔ وہ ایک بڑے قد کے آدمی کے پاس لے گیا، جس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے، دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم عرب ہیں۔ اس نے کہا، مجھے طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں پانی ہے؟ لوگوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، البتہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ نواس بن سمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے، جس سے پچھلی حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ یاجوج ماجوج کو بیدار کر دے گا اور وہ ہر بلندی سے نکل کر پھیل جائیں گے۔ ان کا ہر اول دستہ بحر طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور اس کا پچھلا دستہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا، یقیناً یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا، جو دوڑتے ہوئے تمام زمین میں آن کی آن پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی پچھلی جماعت بحر طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ بحر طبریہ پر جہاں سے اسرائیل اپنے لیے پانی حاصل کرتا ہے، خشک ہونے والا ہے، اور خوفناک گڑھوں کی وجہ سے ابن لوط کی قوم کو عبرتناک عذاب سے دوچار کیے جانے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا سمندر بحرہ مردار یا ڈیڈ سی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اس کی سطح آب میں بھی غیر معمولی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بحرہ مردار 2050 سے پہلے اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ ان گڑھوں کی تعداد 1990 میں صرف 40% تھی، تاہم اب صرف مقبوضہ فلسطین کی جانب سے ساحل پہ 300 گڑھے بن چکے ہیں، جن سے اسرائیل کو سخت پریشانی لاحق ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اس کے سمندر خشک نہ ہوں۔ اس لیے نہر سویز سے ایک رابطہ نہر بحرہ مردار تک کھودی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ بحرہ احمر اور بحرہ مردار سے 400 میٹر اونچا ہے۔ رابطہ نہر کے علاوہ بحرہ احمر یا بحرہ کلزم کو بحرہ مردار کے ساتھ پائپ لائن کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے پہ اربوں ڈالر خرچ ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بحرہ مردار ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ یہ جھیل اس سے قبل بھی تاریخ میں خشک ہو چکی ہے، تاہم اس کا خشک ہونا تاریخی اہمیت کا پیش خیمہ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عجیب واقعات میں یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کسرے کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور بحرہ طبریہ فوراً خشک ہو گیا، اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، جو 1000 سال سے مستقل روشن تھا اور کبھی نہ بجھا تھا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔